محترم و مکرم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنایا بھی تو مسلمان بنانے کے بعد ایسے گھرانے میں یا ایسے سماج کے اندر پیدا فرمایا جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کی طرح کسی دوسرے مسلک میں، کسی دوسرے فکر میں پیدا فرما دیتا تو یہ قوی امکان تھا کہ ہم اور آپ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو مسلمان ہونے پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہی چاہیے، اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل حدیث بنایا۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن والا، حدیث والا، کیونکہ جب لوگوں کے اعتراض سامنے آتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا تو پھر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں، ہم مسلمان کیوں نہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیونکہ اہل حدیث بھی تو فرقہ ہو گیا نا، جس طریقے سے اور لوگ فرقے ہیں، دیوبندیت ہے تو بریلویت ہے، شیعیت ہے، رافضیت ہے، کیا ہے نہیں ہے، بہرحال تو ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ ہم پوری دنیا کے تمام لوگوں میں ممتاز ہونے کے لیے، تمام لوگوں سے الگ تھلگ اپنے آپ کو دکھنے کے لیے مسلمان کہتے ہیں۔ تو مسلمان کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی پوجا نہیں کرتے ہوں گے۔ جب مسلمان اپنے آپ کو کہہ لیا تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، ان کے یہاں حلال اور حرام کی تمیز ہوگی، ان کے یہاں سودی کاروبار نہیں ہوتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تو مسلمان کہنے سے پوری دنیا کے سامنے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمان کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان یہ کام نہیں کرتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی قبر کو پوجنے والے لوگ ہیں، مزاروں کو پوجنے والے لوگ ہیں، باباؤں کو پوجنے والے لوگ ہیں۔ تو ان تمام لوگوں سے الگ اور تھلگ اور سب سے الگ دکھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کیونکہ جب اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بابا والا نہیں ہے، یہ مزار والا نہیں ہے، یہ پیر والا نہیں ہے، یہ امام والا نہیں ہے، بلکہ کتاب اور سنت والا ہے، قرآن اور حدیث والا ہے۔ اس کا جو کام ہوگا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، جو بولے گا وہ دلیل کی روشنی میں بولے گا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کیونکہ اہل حدیث بولنے سے یہ ساری باتیں لازم آتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو مہینہ ہے جس کو ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس کے 12 تاریخ کو جو کام انجام دیے جاتے ہیں، جب اپنے آپ کو انسان اہل حدیث کہہ دیتا ہے تو دوسرے لوگ خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرح کی بدعتوں سے، اس طرح کے حرام کاموں سے الگ تھلگ رہنے والا انسان ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اس طرح جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا ہے۔ بس ہم دین اسلام کو مانیں، فالو کریں اس طرح جیسا اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا یا جیسا حکم دیا۔ ما آتاکم رسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو بس ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر میدان پہ ہمیں یہی قانون کو فالو کرنا ہوگا۔ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس کو کیا جائے، جو ثابت نہیں وہ نہیں کیا جائے۔ اب ثابت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، بخاری کی روایت ہے یہ، تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ سال میں 2 مرتبہ عید مناتے تھے، 2 مرتبہ خوشیاں مناتے، اس میں کھیلتے کودتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہے جس میں تم کھیلتے کودتے ہو، خوشیاں مناتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا، مدینہ کے لوگوں نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور جاہلیت کے وہ 2 دن ہیں جس میں وہ لوگ عید مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، اسی لیے ہم لوگ ان 2 دنوں کے اندر خوشیاں مناتے، کھیلتے اور کودتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کیا ہے، لہٰذا ان 2 دنوں میں جو خوشیاں مناتے اس کو چھوڑو، اور اللہ نے جو تمہیں دیا ہے 2 دن اس کے اندر خوشیاں مناؤ۔ وہ 2 دن کیا؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ جس کو بقرعید کہتے ہیں۔ اب آپ غور کیجیے،
اللہ نے ان 2 دن کے بدلے جو جہالت میں مناتے تھے تم 2 دن عطا کیے، تو یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا 2 دن ہے جس کو عید اور بقرعید کہتے ہیں. یہاں تیسرے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تیسرے کا کوئی ذکر نہیں ہے. لوگوں نے ان 2 عیدوں کے ساتھ ساتھ تیسری عید ملا دی، تیسری جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ ان 2 عید کے علاوہ تیسری عید مناتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو حقیر سمجھتے ہیں. انہوں نے اللہ نے ان کو جو دیا اس کے اوپر وہ راضی نہیں ہوئے. اور یہ بہتر تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا، تو بہتر پہ راضی ہونا چاہیے انسان کو. اب انسان راضی نہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان حقیر سمجھ رہا ہے نا، کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو انسان اپنے لاجک پہ تول رہا ہے. تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے. اور دوسری بدتمیزی کیا ہے کہ اللہ کی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، نبی کی گستاخی ہوئی. نبی کے بعد صحابہ کرام نے ان باتوں کو امت کے اندر پھیلایا، اس کے اوپر عمل کیا، تو صحابہ کرام کی بے عزتی ہوئی، ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو تم اللہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکال کر کے، تم نبی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، تم صحابہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو. اس کے بعد یہ کرو کہ ہم ہی ایمان والے ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو. اللہ نے تمہیں 2 عید دیا، اللہ کے رسول نے تمہیں 2 عید دیا، اب تم آگے بڑھ کر کے تیسری عید منا رہے ہو، تیسری عید. اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو گے تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اعمال عبادات برباد کر دی جائیں گی. یہ نماز روزے سب ختم رہ جائیں گے، سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں نا. اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوگی. پوری بریلویت کو اور ہندوستان سمیت دنیا کے تمام جماعتوں کو یہ کھلا چیلنج ہے اس نمبر سے کہ پوری بریلویت دنیا مل کر کے، پوری شیعیت دنیا مل کر کے صرف ایک دلیل دکھا دو، ایک دلیل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہو یا اللہ کے رسول کے صحابہ نے نبی کا میلاد منایا. بس ایک دلیل. آج کے دن کا سورج ڈوبے گا نہیں کہ میں اعلان کروں گا کہ اہل حدیثو اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور تم بھی جشن عید میلاد النبی مناؤ. صرف ایک دلیل، ایک دلیل بس، دوسری کوئی بات نہیں. نبی کی نبوت کے بعد والی 23 سالہ زندگی، اس 23 سال کی زندگی میں کم سے کم تو 23 بار ربیع الاول کی تاریخ آئی ہوگی. اگر نبی نے اس 23 سالہ زندگی میں 1 سال بھی جلوس نکالا ہو، اپنا میلاد منایا ہو، ثابت کرو. نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، وہ خلیفہ بنتے ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ. 2 سال تک 2.5 سال تک ان کی خلافت رہتی ہے. ان 2-2.5 سال کے اندر اندر کم سے کم تو 2 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی ہوگی. اگر ابو بکر صدیق نے جلوس نکالا ہے، ثابت کرو، ہم آج سے نکالنے کے لیے تیار ہیں. ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ بنے، 10 سال خلافت ان کے ہاتھوں میں رہی. یہ ایسا جلیل القدر صحابی ہے کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، ان کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے ہیں. انہوں نے میان سے تلوار باہر نکال دی اور یہ اعلان کیا کہ جو بھی کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اپنے آپ پہ ان کو یقین نہیں تھا. اتنا جلیل القدر صحابی کہ یہ راستہ چلے تو شیطان راستہ بدل لے. عمر فیصلہ کرنے میں جب نہ گھبرائے، میدان کے جنگ میں یہ سب کبھی گھبرایا نہیں. دشمنوں سے مقابلہ کرتے وقت اس کے چہرے پہ کبھی شکن اور بل نہیں آیا. اتنا بہادر شخص نبی کے انتقال کے بعد حواس باختہ ہو کر یہ کہتا ہے اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مر چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور سنبھالتے ہیں عمر کو، کہتے ہیں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں کا جو شخص اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے رسول مر چکے ہیں.
من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں کا جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں۔ من کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں کا جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے گا فإن اللہ حی، اللہ زندہ ہے، لا یموت، وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ تو تم محمد کی عبادت کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ اس کے بعد ابوبکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صرف اللہ کے ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے کتنے رسول آئے وہ بھی چلے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے دنیا سے۔ جب یہ آیت پڑھی تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کنٹرول ہوا اپنے آپ پر، اور ایسا لگا کہ یہ قرآن کی یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، جس کو ابوبکر پڑھ رہے تھے تو لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، اور ایک ایک صحابی کے زبان پر یہ آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کے انتقال کے بعد اور مضبوطی سے جم جاتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کنٹرول کیا اپنے آپ کو۔ اب 10 سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسا جوان اور ایسا بہادر کبھی دنیا نے دیکھا نہیں، آسمان کی نظروں نے ایسے بہادر کو نہیں ڈھونڈ سکی آج تک، زمین پہ کوئی ایسا ماں کا لال پیدا نہیں ہوا۔ اس کی زندگی میں خلافت کے کم سے کم تو 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی ہوگی۔ پوری بریلویت کے دنیا سے چیلنج ہے اور فاروق کے 10 سالہ میں ایک سال بھی کوئی ایسا دلیل دے دو، کوئی ایسی دلیل پیش کر دو جس میں انہوں نے جلوس نکالا ہو، جلوس منایا ہو یا حکم دیا ہو۔ تم بات کرتے ہو کہ ابلیس نے جلوس نہیں منایا، ابلیس خوشی نہیں مناتا اللہ کے رسول کے پیدائش کی، تو ابوبکر نے جلوس نہیں منایا، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ عمر فاروق نے جلوس نہیں نکالا، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اس کے بعد آتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 12 سال تک انہوں نے حکومت کی، 12 سال تک خلافت کیا۔ 12 سال میں کم سے کم 12 مرتبہ، 12 نہ صحیح 11 مرتبہ تو ضرور 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی ہوگی، اور عثمان غنی نے کیوں نہیں جلوس نکالا؟ جس عثمان غنی کو اللہ کے رسول نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دیا اور کہا تھا کہ اے عثمان، میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی، بعض جگہ پہ 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک ایک کر کے میری بیٹیاں مرتی چلی جاتی، اور ایک ایک کو میں تمہاری نکاح میں دیتا ہوا چلا جاتا۔ یہ عثمان غنی جن کو اللہ کے رسول نے اپنی 2 بیٹیاں پہلے دی ان کے نکاح میں، اس کے بعد کہا کہ اگر محمد کے پاس 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے 100 بیٹیاں میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا اور مرتی چلی جاتی، اور میں دیتا چلا جاتا وہ مرتی ہوئی چلی جاتی۔ اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ابلیس نے جلوس نہیں نکالا، ابلیس نے خوشیاں نہیں مناتا ہے، تو عثمان غنی نے جلوس نہیں نکالا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد آتے حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال تک یا 4.25 سال تک انہوں نے خلافت کیا۔ ان 4.25 سال کے اندر کم سے کم تو 4 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہی ہوگا۔ انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن کیوں نہیں جلوس نکالا، کیوں نہیں ماتم کیا؟ یا انہیں نبی سے محبت نہیں تھی؟ انہیں نبی سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ یقیناً ہم اور آپ سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ ان کو تو نبی سے ایسی محبت تھی کہ اللہ نے ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام اور جتنے صحابہ کرام ہیں تمام لوگوں کے ایمان کو ایک رول بنا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اے آج کے لوگوں، اگر تم پکا اور سچا مسلمان ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ویسے ایمان لانا ہوگا جیسے ابوبکر، عمر، عثمان اور علی نے نہیں مان لایا، تب مسلمان ہوگے، ورنہ یوں ہی پڑے رہو گے شک و شبہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ جو چیز مکمل ہو جائے تو اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ تو اللہ 2 عید دے اور تم کہتے ہو کہ ہم تیسری عید منائیے۔ اللہ کے رسول پہ الزام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین چیز جو عبادت تھی وہ امت سے چھپا لیا۔ یہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہو؟ بات کہاں سے کہاں نکل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب شیطانی راستے ہیں، اس سے بچا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے، ورنہ ہلاکت اور بربادی ہمارا مقدر ہوگا۔ اور میں کھلے ہوئے
ممبر سے اور ڈائریکٹ علی الاعلان یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کو قسم اللہ کی جتنا نقصان ان میلادی مولویوں نے پہنچایا ہے، رب کعبہ کی قسم یہود و نصارہ نے آج تک اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچایا۔ یہود و نصارہ، دیگر کافر قوم، دیگر مشرک قوم جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی ہے تو صرف اس کی جان جاتی ہے، اس کا مال لٹتا ہے، اس کا گھر تباہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب غیر مسلمانوں پہ حملہ کرتے تو مسلمانوں کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ کے اوپر جم جاتا ہے، ان کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے۔ لیکن جب یہ میلادی مولوی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ تو آج تک تاریخ کے اندر جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اسلام کو جتنا نقصان ان میلادی مولویوں نے پہنچایا ہے اور پہنچائے گا، قسم اللہ کی پوری دنیا کی قوم مل کر کے نہیں پہنچا سکی، کیونکہ وہ جب حملہ کرتے تو ہمارے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ پڑتا ہے، ہمارے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ میلادی مولوی جب حملہ کرتا ہے تو ہمیں بدعتوں کی طرف لاتا ہے، سنتوں سے ہٹاتا ہے، شرک کے گڑھے میں دھکیلتا ہے، توحید سے ہٹاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے اور ایسے لوگوں سے بچیے۔ آپ کے سماج میں اگر جلوس نکل رہا ہے، اگر پاور ہے، طاقت ہے، اس کو اپنے بل بوتے پہ روک دیجیے، آپ انجام کی پرواہ چھوڑ دیجیے۔ آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا اللہ مالک ہے آپ کا۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیجیے، جلوسوں کا بائیکاٹ کیجیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کیا 12 ربیع الاول کو، جانتے ہو 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ اس 12 ربیع الاول کو فاطمہ یتیم ہو گئی۔ اس 12 ربیع الاول کو حضرت عائشہ اور آپ کی دیگر بیویاں بیوہ ہو گئی۔ اس 12 ربیع الاول کو حسن حسین نے اپنے نانے کو کھو دیا۔ اس 12 ربیع الاول کو ابو بکر صدیق نے اپنے دوست کو کھو دیا، عمر فاروق نے اپنے نبی کو کھو دیا، عثمان نے اپنے رشتہ دار کو کھو دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا، اپنے داماد کو کھو دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان غنی رضی اللہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، ختم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ یہاں حضرت حسین کے ہاتھوں سے نانا چھن گئے، فاطمہ یتیم ہو گئی، ازواج مطہرات بیوہ ہو گئیں، گھروں کے اندر اندھیرے ہیں، تمام ہونٹوں کے اوپر خاموشیاں ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں ہیں، اور آج کے دن تم ڈھول اور تاشے لے کر کے ناچتے ہو، کودتے ہو اور کہتے ہو کہ یہی ایمان۔ جانتے ہو اس جلوس کی ابتدا کب ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے 600 سال کے بعد۔ 6 سال بعد بھی ہوتا تو مان لیتے ہیں، 600 سال کے بعد، نبی کی موت کے 600 سال کے بعد۔ کس نے ایجاد کیا اس کو؟ ایک شیعہ نے ایجاد کیا، جو شیعہ نہ تو مسلمان ہے، نہ اس کا ایمان قرآن پر ہے، نہ اس کا ایمان حدیث کے اوپر۔ اس کا نام تھا مظفر الدین اربل، شیعہ تھا، عورتوں کو سامنے کھڑا کر کے ناچ کرواتا تھا عورتوں سے، اور خود بھی ناچتا تھا، شرابی تھا، جواری تھا یہ شخص۔ اور اس نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا، اور وہاں سے یہ سسٹم چلا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج کے دن ہم نے آپ کا دن مکمل کر دیا۔ کب؟ آپ کی زندگی میں۔ اور یہ جلوس کب شروع ہوا ہے؟ 600 سال کے بعد۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنا نبی اور رسول مظفر الدین اربل کو مانتا ہے وہ خوب شان اور شوکت کے ساتھ جلوس نکالے اور جشن عید میلاد النبی منائے۔ قسم اللہ کی میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں اپنا نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ جن کا رسول مظفر الدین اربل ہوگا، جن کے رسول اور جن کا حاضر اور نمائیں شیعہ قوم ہوگی، وہ خوب جلوس نکالے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنا نبی اور رسول ڈائریکٹ محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، اور محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان ساری چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مردود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے کام سے ملاپ نہ ہو، اس کا ہمارے کام کے موافق وہ کام نہ، وہ مردود ہے، مردود۔ یہ سورج آج کے دن غروب ہوا ہے۔ نبوت جس کو ملی وہ نبی اکرم، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کے امام، جس کے اوپر جبریل آتے تھے، جس کے اوپر قرآن اترتی تھی،
وہ اس دنیا سے جا رہا ہے اور تم ناچ رہے ہو، ڈھول تاشے بجا رہے ہو. یہ قسم اللہ کی نبی کے ساتھ بغاوت ہے. یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، کیونکہ اللہ نے صرف 2 عیدیں دی ہیں، 2 عید، تم تیسری عید منا رہے ہو. اس لیے نوجوان نسل اپنے آپ کو اس سے بچائے، اپنے آپ کو الگ تھلگ کریں. آپ ہی قوم کے مستقبل ہیں، آپ ہی قوم کے معمار ہیں. آپ جس لائن پہ چلیں گے، جس راستے کو اختیار کریں گے، آپ کے آنے والی نسل آپ کے نشان قدم کی پیروی کرنے والی. ان میلادی مولویوں کے جھنجٹ سے نکلیں. بہت منطق اور فلسفہ ہے. چیلنج کر کے بتاتا ہوں، چیلنج. ایک دلیل بتاؤ، ایک دلیل. نبی سے تم نہیں پیش کر سکتے، صحابہ سے نہیں پیش کر سکتے، تابعین اور تبع تابعین سے نہیں پیش کر سکتے. ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے اگر جلوس نکالا ہو یا جلوس لانے کا حکم دیا ہو، تم ثابت کر دو، ہم ابھی سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور شیطان کو جانتے ہیں، دیگر گناہ کرانے کے مقابلے میں بدعت کرانا زیادہ پسند ہوتا ہے، زیادہ پسند. کیونکہ گناہگار گناہ جو کرتا ہے تو سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. ایک چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تبھی تو احساس جائے کبھی چوری سے توبہ کرے گا. لیکن بدعتی جب بدعت کرتا ہے وہ سینہ ٹھوک کے کرتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے علاوہ جو ہے سب باطل ہے، سب گمراہ ہے. جب جو کام کو تم برا سمجھو گے نہیں تو توبہ کیسے کرو گے؟ کچھ سیدھے سادھے ایسے مسلمان میں کہ چلے تو جاتے ہیں، ہماری نیت نہیں ہوتی ہے وہاں جانے. یہ کیسی بات ہو گئی بھائی؟ شراب تو پی لیتے ہیں لیکن نشے کی نیت نہیں ہوتی ہے. چوری تو کر لیتے ہیں لیکن چوری کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے. تو یہی بات ہو گئی. غلط کام پہ نیت نہیں دیکھی جاتی ہے. جی کوئی چور چوری کر رہا ہو اور اس سے پوچھا ہے کیوں چوری کیے تھے؟ غریبوں کے اندر صدقہ کرنے کے لیے چوری کیے تھے. تو آپ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیجیے گا یا وہ نیت کی وجہ سے وہ چیز اچھا ہو جائے گا؟ غلط کام میں، جو کام حرام ہے اسلام میں، اس کام میں نیت نہیں دیکھی جاتی ہے، وہ صرف کام دیکھا جاتا ہے. یہ رول اور اصول سمجھیے آپ. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے کہ لا یصح قول الا بالقول لا یصح قول الا بالعمل. کوئی بھی بات انسان کی تب تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس بات کے مطابق اس کا عمل نہ ہو جائے. ولا یصح قول وعمل الا بالنیہ. اور کوئی بھی بات اور کوئی بھی کام اس وقت تک درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کام اور بات کے متعلق انسان کی نیت صحیح نہیں ہو جائے. ولا یصح قول وفعل ونیۃ الا بسنہ. اور کوئی بھی کام، کوئی بھی بات اور کوئی بھی نیت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس نیت کے مطابق قرآن و حدیث کی دلیل نہ آ جائے. آج کے دن 12 بلو کے دن اچھے اچھے کھانے پکانا، سڑکوں کو بھر دینا، جس نبی کی تعلیم یہ ہو کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے، ایمان والا تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. تم راستہ جام کر کے مسافروں کو تکلیف میں ڈال دو، کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اور یہاں اللہ کے رسول کی یہ حدیث کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ بچے ہوئے رہیں جس کی پریشانیوں سے، وہ اصل مسلمان ہے. تم روڈ جام کرتے ہو، سڑکیں جام کرتے ہو، اسلام کی دشنام ترازیاں کراتے ہو، غیر مسلموں کے سامنے پیش کرتے ہو کہ یہی اسلام ہے، یہی مذہب ہے، اور خوش ہوتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اللہ سے ڈرو اور اللہ سے توبہ کرو. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ثبوت ہماری شریعت سے ہے ہی نہیں تو وہ مردود ہے. مردود، اور مردود کس کو کہتے ہیں؟ بعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا. جو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا تو وہ جہاں جائے دل ہی میں مہر لگ گئی ہے نا. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچا جائے. بہت بڑی تباہی اور بربادی کا ذریعہ یہ شرک اور بدعت کی گرم بازاریاں. یہ ہرے ہرے کپڑے پہن کر کے اور ہری ہری جھنڈیاں لگا کر کے، جبے اور قبے پہن کر کے، اور علامہ اور فہامہ والا جو ہے چہرہ بنا کر کے لوگ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں. ارے تو ابوبکر نے کہاں خوشیاں منائی؟ تم ابوبکر کو ابلیس کر رہے ہو. کہاں تک بات پہنچ؟ تمہارے پاس تو ایمان بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ بہتر جانے. ارے جس ابوبکر کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، جس عمر اور عثمان اور علی کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، ایک رول اور اصول قرار دیا گیا کہ جب تم اس کی طرح ایمان لاؤ گے تب تو ایمان والے ہوگے، تو ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام تو یہ کام کیا ہی نہیں. یہ تو شرابی کا ایجاد کیا ہوا ہے، یہ شیعہ کا ایجاد کیا ہوا ہے، وہ بھی 600 سال کے بعد. اس کو تم کرو یہ دین ہے، یہ اسلام.
اس زمین کے اوپر اگر کوئی قوم حق بات بیان کرنے والی، حق بات کے اوپر عمل کرنے والی ہے تو اس کا نام اہل حدیث ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر اہل حدیث کے علاوہ کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسے مسلک ہے ہی نہیں جو قرآن اور حدیث کی ڈائریکٹ بات کرتی ہے۔ کسی کے یہاں اماموں کی ملاوٹ، کسی کے یہاں پیروں کی ملاوٹ، کسی کے یہاں فقیروں کی ملاوٹ، کسی کے یہاں باوے کی ملاوٹ، کسی کے یہاں اس کی ملاوٹ، اس کی ملاوٹ، لیکن اہل حدیثوں کے یہاں کسی کی ملاوٹ نہیں چلتی ہے۔ دودھ خالص وہی ہوتا ہے جو جانور کے تھن سے اسی وقت نکلے۔ اگر دودھ کے اندر شہد ملا جائے تو وہ دودھ اسپیشل رہے گا کیا؟ اور اوریجنل دودھ کے اندر اگر اوریجنل شہد ملا دیا جائے تو وہ شہد اسپیشل رہے گا یا دودھ اسپیشل رہے گا؟ نہیں۔ اسپیشل ہونے کے لیے دونوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ دودھ اگر باسی بھی ہو جائے تو اس کی اوریجنلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حق وہی ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے فرمودات میں بیان فرمایا اور جو عرش والے نے جناب محمد رسول اللہ پر نازل کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب باطل ہے، سب باطل نظریات، سب حرام اور سب بدعت ہے، سب شرک کے اڈے۔ اور یہ مولویوں کی دکانیں ہیں، اس کو تجارت سے، بزنس سے جوڑ دیا گیا ہے نا۔ تو بدعتوں کو ایجاد کرنے کا اور بدعتوں کو قائم کرنے کا ایک اچھا طریقہ بدعتوں نے کیا ڈھونڈ لیا کہ اس ہر چیز کو بزنس سے جوڑ دیا ہے۔ اب جھنڈا بکے گا تو دکاندار کو فائدہ ہوگا، وہ جھنڈا بنائے گا۔ مٹھائیاں بکیں گی، جلیبیاں تقسیم کی جائیں گی، شربت بٹیں گی اور سامان کی فروخت اور نیلامی ہوگی، خرید بکری ہوگی۔ تب بدعتیوں نے جو شروع کیا ہے وہ بدعتوں کو تجارت اور بزنس سے جوڑ دیا ہے۔ اور بدعت جو ہوتی ہے وہ زمانے اور موسم کے حساب سے ہوتی ہے، اور سنت ویسے ہوتی ہے جیسے چاند اور سورج تب سے قائم ہے جب سے اللہ نے بنایا ہے، اور تب تک قائم رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے۔ تو پہلے آج سے 25 30 سال 40 سال 50 سال پہلے آپ پیچھے جائیں، 50 سال پیچھے، تو زمانے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اہمیت صرف کھانے کی تھی، اناج کی اہمیت تھی، پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لوگ اس لیے مزدوری کرتے تھے کہ آج کے شام کے کھانے کا انتظام یہاں سے ہو جائے۔ تو اس زمانے میں بدعتیوں نے بدعت کو کھانے پینے سے جوڑ دیا۔ قرآن کھانے کرائیے، جلوس نکالیے بڑے بول کا، 10واں کیجیے، 20واں کیجیے، 50واں 60واں کرتے رہیے اور مولوی کو کھلاتے رہیے، کیونکہ پیٹ بھرنے کا وہ اچھا ذریعہ تھا۔ اور اب چونکہ کھانے پینے کی وہ اہمیت نہیں رہی، پیسے کی زیادہ اہمیت ہو گئی اور پیسے کی فراوانی زیادہ ہو گئی، تو بدعتیوں نے اب یہ شروع کیا کہ اب ہر چیز کو بزنس سے جوڑ دو، اب کھانے پینے کی تو کوئی پریشانی نہیں۔ ارے باسی چاول اگر بکری کو دیجیے گا تو آج کل بکری کو بھی باسی چاول اچھا نہیں لگتا ہے، اور اس زمانے میں چاول تو ایک خواب ہوتا تھا۔ تو یہ بدعتوں کو کیسے جوڑتے ہیں؟ زمانے کے حساب سے۔ اور سنت اپنی اصل شکل میں باقی رہتی ہے، اور بدعتوں کے اندر کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اس کا مقابلہ سنت سے ہوتا ہے وہ ٹکنا چور ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ جلوس نکالنا، یہ مزارات کو سجانا، اور مسجدوں کے اندر ناچ ڈرامے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر ناچ ہوتا ہے ڈی جے بجا کر کے۔ اس تاریخ کو تم کا تو نبی آئے، ارے جس نبی کو دنیا میں بھیجا گیا گانے بجانے کو بند کرنے کے لیے، اس نبی کا نام تم ڈی جے کی دھن پہ لیتے ہو۔ مسجدوں کے اندر ٹوپیاں لگا لگا کر، یہ کرتا اور پجامہ پہن کر کے، یہ کٹ ملے، یہ ضمیر فروش، ایمان فروش مولوی، یہ دین کے سوداگر، اللہ اور اس کے رسول کے باغی، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کر کے کیک کاٹتے ہو، تم مسجدوں کے اندر ناچ کرتے ہو، محفلیں سجاتے ہو اور عورتوں سے نچواتے ہو، تم دیکھتے ہو، اور اس لیے کرتے ہو کہ آج کے دن نبی پیدا ہوئے تھے۔ آج کے دن تو تمہارے کام سے شیطان جتنا خوش ہوتا ہوگا اتنا تو وہ پوری زندگی میں خوش نہیں ہوتا ہوگا۔ شیطان کو خوش کرو تم اور ہم کو کہو گستاخ، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے اس طرح سے بچیے، میلادوں کا بائیکاٹ کیجیے۔ یہ کون کھانی ہے، دس ہے، ڈیٹ ہے، 20واں 25واں 10واں 11واں، یہ سب کو ختم کیجیے۔ یہ مولویوں کے دھندے ہیں، یہ دکان ہے۔ بے روزگار ہوتا ہے، کوئی لوٹ ڈھنگ ہوتا نہیں، ہنر ہوتا نہیں ہے اس کے پاس۔ مدرسہ میں رہتے رہتے جو عمر نکلتی چلی جاتی، ہنر آتا نہیں، گھر پہ بوجھ بنا ہوا رہتا ہے بیچارہ۔ اب گارجین کوس رہا ہے کہ کچھ کما کے لاؤ، کچھ کرو، نکما کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اب دکان کھول لیا، باہر نکلا تو کوئی کھانے کی دکان کھول لیا، کوئی میلاد کی دکان کھول لیا، کوئی تعویذ کی دکان کھول لیا۔ یہ مولویوں کی دکان ہے، یہ سب اللہ کے رسول کے شریعت میں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس لیے ان مولویوں کے پھندے سے بچیے، ان مولویوں کے پاس اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کو لے جانے سے بچیے۔ جو عورت جتنی خوبصورت ہوگی اس کے اوپر اتنا خطرناک جن سوار ہو جائے گا۔
مولویوں کے یہاں لے جائیے گا، جتنی خوبصورت ہوگی اس کے اوپر اتنا خطرناک جن رہے گا۔ یہ سب کالا بازاری ہے، یہ سب دھندے بازیاں ہیں مولویوں کی، اسی لیے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے۔ اور آخری بات، اس کو آپ ذہن میں محفوظ کریے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس آخری امت کے لوگوں کی بھی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز کے ذریعے سے امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ جی، تو امت کے پہلے لوگوں کی کس سے اصلاح ہوئی تھی؟ قرآن اور حدیث سے۔ آج ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں بھی قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن اور حدیث کے آگے ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ ہم سے اگر منوانی ہو بات، دلیل لاؤ، دلیل لے جاؤ، بکواس نہیں چلتا ہے۔ بزرگوں کی قصے اور کہانیاں ہمارے یہاں نہیں چلتی ہیں، ان کو ہماری جوتے کی اوقات بھی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ تمہاری بات کو اپنے جوتے کے نیچے رکھ سکے۔ ہمارے جوتے بھی تمہاری باتوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے میرے جوتے کی بے عزتی ہوگی، تمہاری بات کو روند بھی دینا۔ دلیل سے بات کرو، دلیل سے، دلیل دو اور دلیل لو، ثابت کرو مسئلہ کو، کہاں سے ثابت ہو، کہاں سے لائے ہو، کیوں کر رہے ہو، کرنے کی وجہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کیا، اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام بدعتی مولویوں کے چکروں سے امت مسلمہ کو نجات دلائے، کیونکہ یہ لوگ امت کے اصل دشمن ہیں، امت کے اصل غدار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔